دوستو، کچھ عرصہ پہلے میں نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا تو اس میں سے بہت سی اہم باتیں، بہت سے اہم اصول لکھ لیے تھے، اور ایک جلد کا مطالعہ کرتے ہوئے تو میں نے یوں کیا کہ چھوٹے چھوٹے سوال بنائے، جو معلومات ملی اس پر چھوٹا سا سوال بنایا اور وہ معلومات یہاں لکھ لی۔ تو غالباً یہ سارا کچھ میں نے جلد 22 سے لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس لکھی ہیں چیزیں، تو جلد 22 ہے غالباً، لیکن کہہ رہا ہوں تو اس وجہ سے کیونکہ سوال میں نے بنائے ہیں اور جواب فتاوی رضویہ سے لیا، یعنی ساری معلومات فتاوی رضویہ کی ہیں، سوال میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، کچھ سوال ہو بہو وہاں سے لیے ہیں اور کچھ سوال عام لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے خود بنا دیے۔ تو آج کچھ سوال آپ کے سامنے اور ان کے جواب پیش کروں گا تاکہ یہ علم بھی محفوظ ہو جائے ہمارے رجسٹروں سے ویڈیو کی صورت میں۔ تو پہلا سوال جو میں نے لکھا ہے کہ عورتوں کا باہم مل کر ایسے نعت شریف پڑھنا کہ ان کی آواز غیر محرم سنتے ہوں، کیا باعث ثواب ہے؟ تو اس کا جواب فتاوی رضویہ میں یہ ہے کہ عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز غیر محرم نہ سنیں، غیر محرم سنیں، باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جوان عورت پیر صاحب کے ہاتھ چوم سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اجنبی جوان عورت کو جوان مرد کے ہاتھ چومنا بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ اس کا پیر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ دیکھیں یوں صفحے اس میں سے پھٹتے جا رہے ہیں رجسٹروں میں سے، اسی لیے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ عورتیں بعض اوقات مردوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب فتاوی رضویہ میں ہے کہ عورت کا غیر مرد کو ہاتھ دکھانا ہی حرام ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو شدید حرام ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگلا سوال یہ ہے کہ عورت کا ملازمت کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی ملازمت کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کپڑے باریک نہ ہوں کہ جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ کا سطر کا کچھ حصہ بھی چمکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں جو بدن کی حیت کو ظاہر کر دیں۔ تیسری شرط یہ ہے بالوں یا گلے یا پیٹھ یا کلائی یا پنڈلی کا تھوڑا سا بھی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی نامحرم کے ساتھ کسی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو، یہاں خفیف لکھا ہوا تھا، میں نے تھوڑی اس کا متبادل کر دیا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنے کا خوف نہ ہو۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو عورت کی ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو حرام ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا قبرستان جانا جائز ہے؟ تو جواب ہے فتاوی رضویہ میں کہ عورتوں کا قبرستان جانا ممنوع ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کو عاشق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کو عاشق کہنا ناجائز ہے، کیونکہ عشق کے معنی اللہ کے حق میں محال قطعی ہیں، اور رد المختار میں ہے کہ صرف معنی محال کا وہم ہو جائے تو یہی ممانعت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو محب کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے متعلق یہ والی صفت استعمال کی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف کو یثرب کہنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدینہ کو یثرب کہنا گناہ، ناجائز اور ممنوع ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیسے ممنوع ہے؟ اصل میں حدیث شریف میں یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ کو یثرب کہا اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اس پر امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ کو یثرب کہنا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا حکم دیا ہے اور استغفار گناہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ مدینہ کو یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی تلافی کے لیے 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی تو یثرب کا لفظ آیا ہے، تو اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ منافقین کے قول کی نقل کے طور پر قرآن کریم میں آیا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں کہ حکایتاً نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سچی توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، سچی توبہ اللہ تعالیٰ نے وہ نفیس چیز بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کے لیے کافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کرنے کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ کفر اور شرک بھی سچی توبہ کے بعد باقی نہیں رہتے۔ آگے سچی توبہ کے ارکان بتائیں کہ سچی توبہ کے 3 ارکان ہیں: گزشتہ گناہوں پر ندامت، موجودہ دور کے گناہوں سے باز رہنا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کفار سے دوستی کرنا جائز ہے؟
تو جواب ہے کہ کافر سے دوستی اور ملاپ سخت منع اور حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اگر دینی رجحان کی بنا پر ہو تو بلا شبہ کفر ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جاہل انسان کی غیبت کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جاہل کی بھی غیبت کرنا حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال فرمایا گیا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر چیز ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جواب ہے مسلمان کو تکلیف دینے والے کے انجام کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ تو یہ سوال کچھ میرے وضع کر دیں اور مواد سارا وہاں سے لیا، پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ فاسق اعتقادی اور فاسق عملی میں بدتر کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتقاد میں فسق عمل کے فسق سے بدتر ہے۔ اور اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر والدین گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں تو کیا پھر بھی ان کی اطاعت فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں۔ ان کے کبیرہ گناہ کا وبال ان پر ہے، وہ کسی ناجائز بات کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ سوال ہے کیوں؟ آگے جواب ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر والدین گناہ کرتے ہوں تو کیا انہیں سختی سے روک سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں تو ان کے سامنے نرمی اور ادب سے گزارش کرے کہ آپ یہ گناہ چھوڑ دیں، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک، اگر نہ مانیں تو اس صورت میں بھی والدین پر سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کریں، سامنے بھی دعا نہیں کریں گے کہ انہیں شرمندگی ہو، پیچھے دعا کریں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کفار کی عبادت گاہ میں جانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کفار کی عبادت گاہ میں جانا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے یہودیوں کی عبادت گاہ اور عیسائیوں کے گرجے میں مسلمان کا داخل ہونا مکروہ ہے کیونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، اور بحر الرائق میں ہے کہ اس مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، اور رد المختار میں ہے کہ جب عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہ میں داخل ہونا حرام ہے تو وہاں نماز پڑھنا بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اور پھر اگلا سوال ہے کہ جو شخص ہمیشہ کفار کی تعریفیں کرتا رہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ وہ منافق ہے، کیونکہ ہمارے مشائخ نے تو اس قدر سختی کی ہے کہ اگر کسی نے کفار کے کسی فعل کو اچھا جانا تو اس نے کفر کیا، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور غمز العیون میں ہے کہ ہمارے مشائخ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے کافروں کے کسی کام کو اچھا سمجھا تو اس نے کفر کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کفار سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ کفار سے دوستی جائز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بناؤ، اور قرآن کریم میں ہے ایمان والو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کفار کی عبادت کو دیکھنا جائز ہے، یعنی کفار عبادت کر رہے ہوں؟ تو جواب ہے کہ مسلمان کو حکم ہے کہ راہ چلتا ہوا اگر کفار کے محلے سے گزرے تو جلدی سے گزر جائے، کیونکہ وہ جگہ محل لعنت ہے، اور خاص اس وقت کفار کو دیکھنا جب وہ غیر خدا کی عبادت کر رہے ہوں تو یقینی طور پر اس وقت لعنت اترتی ہے، اور جو لوگ تماشائی ہوں گے یقیناً ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور رد المختار میں ہے کہ مقامات کفار ہر وقت لعنت کے محل ہیں، یعنی لعنت کی جگہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرنا چاہے تو اس سے پہلے کیا کروانا چاہیے، یعنی پہلے وضو کرایا جائے، غسل کرایا جائے، کیا کرایا جائے؟ تو جواب ہے کہ جو کافر تلقین اسلام چاہے اسے تلقین کرنا فرض ہے، اور اس میں دیر لگانا اشد کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس میں اگر تاخیر کی جائے تو بعض علماء نے اسے کفر لکھا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کافروں کی بات کا خیال کرنا کہ وہ یوں کہیں گے، مثلاً کہیں گے کہ یار یہ کہا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ کیا سوچیں گے۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کافروں کے غلط تانے کا لحاظ کرنا اور اس کا خیال نہ کرنا کہ اس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوگی، کسی ایسے ہی شخص کا کام ہو سکتا ہے جو یا تو نرا جاہل ہو یا معاذ اللہ کافروں کی طرف مائل ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مولوی کی باتیں مانیں یا اس پر عمل کریں جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم نے غیر عالم کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ عالم سے پوچھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ہاں، جو شخص عالم ہو، فقیہ ہو، مبصر ہو، ماہر ہو، متباہر ہو، اسے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، حدیث شریف میں بھی ہے، تو اس کی وضاحت یہی کی ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لو۔
وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو عالم بھی ہو، فقیہ بھی ہو اور متبحر ہو، علم کا سمندر ہو اور علوم میں بھی بہت ماہر ہو۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ اگر کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو جائے تو کیا اب بھی اس بیوی پر شوہر کے حقوق رہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت جب مسلمان ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کے شوہر سے بھی اسلام لانے کو کہا جائے۔ اگر شوہر مان جائے تو ٹھیک، اور کہ یہ اس کی بیوی رہے گی، اور اگر نہ مانے تو اس کا یہ انکار کرنا ہی اس کے نکاح کو ساقط کر دے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے اور وہ نہ مانے۔ جہاں حاکم اسلام نہ ہو وہاں عورت 3 حیض تک انتظار کرے گی۔ اس مدت میں اگر وہ مسلمان نہ ہوا تو نکاح خود بخود زائل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمان عورت پر کافر کو شرعاً کوئی دعویٰ نہیں پہنچتا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو دعوت پر بلایا گیا، اس نے کھانے کھانے کے بعد عیب نکالے، کہا کیا وہ شخص گناہگار ہوگا یا نہیں؟ مثلا اس نے کہا کہ یار گھی کم تھا، مرچیں زیادہ تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ کھانے میں عیب تو اپنے گھر میں بھی نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جو کھانا پسند آتا وہ تناول فرما لیتے اور جو نہ پسند آتا اسے چھوڑ دیتے، اور کسی دوسرے کے گھر پر جا کر یوں عیب نکالنا، اس سے مسلمان کی دل شکنی ہوگی، اور یہ کہنا کہ گھی کم ہے یا مزے کا نہیں ہے یہ تو کمال حرص اور بے مروتی کی دلیل ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز اس کی صحت کے لیے مضر ہو تو بتا دے کہ مثلا میں نمک کم کھاتا ہوں یا گھی کم کھاتا ہوں، اور یہ بھی کوشش کی جائے کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ مثلا اگر 2 سالن میں ایک میں مرچ زائد ہے اور یہ زائد کھانے کا عادی نہیں تو مرچ والا نہ کھائے، دوسرا کھا لے۔ اگر پوچھیں تو بتا دے کہ مرچ تیز ہے اور میں مرچ تیز نہیں کھاتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اور اگر میزبان کو تکلیف ہو کہ باہر سے لانا پڑے تو اس صورت میں بھی صبر کرے اور کھا لے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بغیر دعوت کے جو لوگ دعوت میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا دعوت جو دعوت میں جائیں اسے صحیح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص چور بن کر گیا اور لٹیرا بن کر واپس نکلا ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اور صرف حضرت صدیق اکبر کی دعوت کی اور حضور نے سب صحابہ کو بآواز بلند کہا کہ آ جاؤ، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، کیا ایسی روایت ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں ہے۔ حضور نے صرف 2 بندوں کا کھانا تھا اور حضور نے اپنے لعاب دہن سے اس 2 بندوں کے کھانے کو 2000 میں پورا کر دیا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اس رجسٹر پر لکھی تھی، پھر آگے دوسری چیزیں شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ مزید بھی اس طرح کے رجسٹروں سے آپ کو مواد دوں گا۔ آپ اس کے متعلق اپنی رائے کمنٹ میں دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔